السلام علیکم. ABC نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان. میں ہوں رانا شہزاد نعیم. آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان سینئر رہنما راولپنڈی سٹی کے سینئر نائب صدر جناب ملک حفیظ امان صاحب تشریف فرمائیں. ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. پاکستان اس وقت شدید معاشی حالات کا شکار ہے. ہر طرف مہنگائی کا بول بالا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی لیڈر محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان تشریف لے آئی ہیں اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے عوام کو ایک گفٹ دیا 35 روپے پیٹرول بڑھا کر. کوئی اس سے اچھا کوئی اور گفٹ نہیں دے سکتی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب میں تو معذرت کے ساتھ حیران ہو گیا آپ کا سوال سن کے ہی. مطلب مریم نواز صاحبہ کے پاس اس ٹائم میرے خیال میں کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے اور یہ تو ایک مطلب فضول قسم کا ایک پی ٹی آئی کی جو ساتھی ہیں وہ ایک نعرہ ضرور سلوگن ضرور لگاتے ہیں نعرہ ان کا. سر اگر مریم نواز کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مریم نواز اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہی ہے. جی ضرور سیاسی جماعت کو مسلم لیگ نون کو ضرور لیڈ کر رہے ہیں. ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ ہے حکومت ہے اس سے بھی انکار نہیں. پنجاب میں بھی معذرت کے ساتھ ملک صاحب اس ٹائم پنجاب میں بھی آپ کی ہی گورنمنٹ ہے. نہیں سر نہیں میں گزارش کروں مطلب یہ درست نہیں ہے. کے پی کے اور پنجاب اس میں جو پی ٹی آئی کی اور ان کی الائنس کی گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے ڈیزالو کی اور اس میں بھی نیوٹرل سیٹ اپ ہے دونوں جگہ پہ کے پی کے میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی. سر کیسا نیوٹرل سیٹ اپ ہے؟ کیسا نیوٹرل سیٹ اپ آپ لے کے آئے ہیں جو پاکستان صرف اس نیوٹرل سیٹ اپ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی سامنے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور انہی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ یا صرف اس وجہ سے کہ وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے یا صرف پنجاب بھی آپ کا؟ نہیں جی رانا صاحب میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ کی معذرت کے ساتھ. یہ مطلب ان کے ساتھ چونکہ یہ پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں ان کی حرکتیں ان کی کرتوت پہلی بار سامنے آ رہے ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں اور تو ان کو عجیب لگ رہا ہے. ہمیں تو انہوں نے اپنے 4 سالہ دور کے اندر ہماری تو کسی چیخو پکار انہوں نے نہیں سنی. ہمیں تو آدھی رات کو بھی عدالتوں کے ذریعے انہوں نے سزائیں دلوائی ہماری لیڈرشپ کو بھی. اور ہماری مرکزی جن کا آپ مریم نواز صاحبہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں مطلب یہ خاتون ہو گئے جس طرح انہوں نے بہادری سے اپنے والد کا ساتھ دیا اس جماعت کا ساتھ دیا اور جس طریقے سے انہوں نے دلیرانہ طریقے سے دلیرانہ انداز سے قید و بند کی صورتیں برداشت کی میرے خیال میں اللہ کی تحسین ہے. اور ان کو تو 2 دن ہی ان کو چیخو پکار سننے ہم تو پریشان ہو گئے ان کی. اور ایک جو نام نہاد فرزند راولپنڈی تھے ان کی چیخیں آپ دیکھیں جن کی ہتھکڑی میرا زیور جیل میرا سسرال تو ایک دن بھی سسرال میں وہ بھی گزار سکے ان کی چیخو پکار بھی ختم ہو رہی تو یہ بات نہیں ہے. ملک صاحب فواد چودھری کی گرفتاری شیخ رشید کی گرفتاری اور صحافی عمران ریاض کی گرفتاری آپ اسے کنڈم کرتے ہیں؟ نہیں جی میں کیوں کنڈم کرتا ہوں. ان پہ جو الزامات ہیں عدالتوں کے اندر جو ہے ثابت کرے. اگر وہ بے گناہ کا عدالتیں میری بات سنیں تو دیکھیں یہ مکافات عمل ہے. کل جس طرح مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بے گناہ جب ان کی گاڑیوں میں سے 15 کلو آپ ہیروئن ڈال کے نکال رہے تھے اس ٹائم تو آپ کو کنڈم کی یاد نہیں آئی. جب آپ مطلب بے گناہ لوگوں کو جھوٹے چور کے نعرے لگا کے عدالتوں میں سے سزائیں دلوا رہے تھے جب ہمارے چلتی گورنمنٹ وزیر اعظم پاکستان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں آپ نے اس کی چلتی اچھی خاصی خوشحال پاکستان کی طرف جاتے ہوئے ترقی کرتا ہوا پاکستان ایک سیکنڈ ٹھہرے مطلب یہ ان کا حصہ تھے. یہ وہ جو ان کے 4-5 کا ایک گروہ تھا جو ایکسپوز ہو جو سازشی ٹولہ تھا جس میں ایک ناصور تھا ڈیم والا بابا تھا جس میں 2 اپنا جو یونیفارم پرسن تھے جس میں عمران خان صاحب موجود تھے. یہ ساری ان کی مطلب ایک ملی بھگت ایک انٹرنیشنل ایکچولی امپورٹنٹ گورنمنٹ یہ اس کو کہہ رہے اصل سازشی ٹولہ تو یہ تھا
انٹرنیشنل گیم تو وہ تھی، ایک ترقی کرتا ہوا بہتر انداز میں چلتا ہوا پاکستان انہوں نے اٹھا کے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ 4 سال دور میں، میری بات سنیے عمران صاحب ایک سیکنڈ، 4 سالہ دور میں جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی عوام ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ملک صاحب حقیقت کچھ اس سے برعکس ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، اگر آپ گلی محلوں میں اس ٹائم پاکستانی عوام کی اگر آپ حالت دیکھتے ہیں تو حالت غیر ہے، مہنگائی فل عروج پر ہے۔ ڈار صاحب آئے تھے ڈالر کو کم کرنے کے لیے، لیکن ڈالر تو ڈار صاحب کی اپروچ سے بھی باہر جا چکا ہے۔ جی ضرور، مطلب دیکھیں نا، آپ نے 4 سال میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا، آپ نے جو اس سے پچھلے پروگرام میں گئے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، آپ نے وہ پروگرام وائلیٹ کیا، آپ نے ان کو وہ پروگرام کے جو دیکھیں نا، ایک حکومت نے ایک انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جب آپ اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کریں گے تو وہ ادارہ آپ کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ کیسے چلے گا؟ انہوں نے جب اپنی حکومت جاتی دیکھی، جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہونے لگی تھی، تو انہوں نے اسی ٹائم وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے، اور جس کی سزا آج اس ملک کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ساگدار صاحب آئے ہیں، اب اتنے ان کا گند، اتنی 4 سال کی 4 سال کی گند کارکردگی کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی آپ نے گورنمنٹ لی، وفاق میں آپ نے گورنمنٹ بنائی، پنجاب میں ایک بار آپ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی؟ آپ کو آخر اتنی کیوں جلدی تھی کہ آپ کو گورنمنٹ میں آنے کی؟ اگر آپ آئے تھے تو پھر 1 سال آپ کو ہو گیا حکومت کرتے ہوئے، 1 سال کے اندر صرف عوام کو مشکلات پریشانیوں کے سوا اس گورنمنٹ نے کیا دیا؟ تقریباً شہزاد بھائی ہمیں تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے اس گورنمنٹ کو، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور آپ کہتے ہیں نا آپ کیوں آئے، ہم نے کوئی اتنے شوق نہیں تھا اس گورنمنٹ میں آنے کا، لیکن جس نیج پہ، جس ڈگر پہ یہ اس ملک کو لے گئے، جس طریقے سے اس ملک کو انہوں تباہی کے دہانے پہ لے گئے، خدا نہ خاصہ یہ ملک بینک ڈیفالٹ کر جاتا، اور یہ وہ حالات ہوتے کہ آپ کے جو اٹامک ایسٹ ہیں وہ خطرے میں تھے، آپ کی مطلب ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے تو اپنی سیاست کو داؤ پہ اس مشکل حالات میں لگا کے ریاست بچانے کی طرف گئے۔ ہماری تو کوشش تھی کہ یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا، اس پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، ہم نے اپنا کردار ادا کیا، اپنا رول پلے کیا۔ انہوں نے تو ملک کو اس جگہ پہ اس نیج پہ لے آئے تھے کہ خدا نہ خاصہ ان کو اور سال کا آپ کہتے ہیں موقع دیتے، سال کا موقع ہوتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے اس وقت ہم آپ کے ساتھ ٹاک شو بھی یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہوتے، بہت مختلف پوزیشن ہوتی ہے۔ ملک صاحب کیا وجوہات تھی کہ عمران خان جس وقت اقتدار میں تھے اس نے لنگر خانے بھی چلائے ہوئے تھے، لنگر خانوں سے بھی لوگ مستفید ہو رہے تھے، راشن کارڈ بھی انہوں نے، ان کا راشن کارڈ بھی چل رہا تھا، پیٹرول بھی سستا تھا، پیٹرول بھی انہوں نے 10 روپے پیٹرول بھی کم کیا، بجلی بھی 5 روپے یونٹ کم کی، اور جب آپ کی گورنمنٹ آئی لنگر خانے بھی بند، ہیلتھ کارڈ بھی بند، ساری چیزیں بند کر دی گئی اور ملک ڈیفالٹ کی طرف چل پڑا۔ آج کی جو پوزیشن ہے، آج کی آپ بتائیں کہ زرداری صاحب تو فرنٹ پہ نہیں نظر آ رہے ہیں، عوام کو فرنٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ٹوٹل کا ٹوٹل جو بھی اس دوران جو حکومت نے کیا، یہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہا ہے۔ کیا یہ اس صورتحال کے بعد آپ لوگ الیکشن میں جا پائیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ کی رانا صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ذرا میری بڑی تحمل سے سکون سے میری بات ذرا سنیں، 1 منٹ لوں گا آپ کا میں۔ گزارش یہ ہے کہ جب 1999 میں ہماری گورنمنٹ، آپ 2019 میں ہماری گورنمنٹ اچھی خاصی چلتی ہے، ہماری حکومت آپ نے جس ٹائم انہوں نے ختم کی ایک بے بنیاد جھوٹے مقدمے پہ، تو میرے بھائی اس ٹائم 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 35 روپے کلو آٹا تھا، 2 روپے کی سستی روٹی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اس پنجاب کے اندر اپنا دے رہے تھے عام آدمی کو، غریب آدمی کو۔ اس وقت ڈالر 110 کا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ جو مدینہ کی ریاست اور تبدیلی کا نعرہ لگا کے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، ان سے آپ سوال کریں کہ وہ 65 روپے لیٹر پیٹرول ٹھیک تھا یا آج 250 روپے لیٹر ٹھیک تھا؟ وہ 35 روپے کے جی آٹا گندم ٹھیک تھی یا آج تقریباً 100 روپے سے اوپر جو اس کا ریٹ ہو گیا، یہ بہتر ہے؟ آپ کیا تبدیلی لے کے ایک اچھے خاصے ملک کو چلتا ہوا آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ آپ نے اس کے مطلب اتنی زیادتی، اتنا ظلم آپ نے کیا اس ملک اور اس قوم کے ساتھ اسپیشلی، تو میں نے سمجھا کہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی۔ بقول آپ کے
1999 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا, پیٹرول 35 روپیہ تھا, 40 روپیہ تھا, جو بھی تھا, لیکن کیا وہی راستہ عمران گورنمنٹ کو ہٹانے میں مسلم لیگ نون نے نہیں اختیار کیا؟ ہم نے کیا راستہ استعمال کیا؟ ہم تو دیکھیں نا, اس ملک میں ہم نے کوئی غیر پارلیمانی غیر جمہوریت کا استعمال نہیں کیا. اپنا اکثریت وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوز کر چکے تھے. ان کی الائنس ان کے ساتھ جو الائنسی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. ان کی جتنی بھی 3-4 جماعتیں تھیں انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, اکثریت لوز کر کے تو ہم نے گورنمنٹ لے لی ان سے. اور یہ گورنمنٹ اگر نہ جاتی تو آج اس ملک کے حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتے, اس سے بھی زیادہ برے ہوتے. 9 مہینے ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو. 9 مہینوں کے اندر بھی عوام کو 1 روپے کا بھی ریلیف آپ کی گورنمنٹ نہیں دے پائی. کیسے دیتی؟ 4 سال کا گند لگا ہوا, 9 مہینے کا 4 سال کا حساب کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ ہم سے 9 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں. آپ لوگ 35 سال کا حساب نہیں دے پا رہے. ابھی مجھ سے بتائیں نا, یہ ملک کا ابھی رانا شہزاد صاحب اب بھی حساب لیں. میں نے پہلے عرض کی کہ 2019 میں آپ میری گزارش سنیں سر, میری گزارش سنیں, اب بھی حساب لیں. میں بھی حساب دیتا ہوں آپ کو, میں ایک چھوٹا سا سیاسی ورکر ہوں, میں حساب دیتا ہوں آپ کو. میری لیڈرشپ کو آپ چھوڑیں. آپ اس پاکستان کو 2019 کی سٹیج پہ ہمیں لا کے واپس دے دیں. پورے ملک کے عوام کا, پورے ملک کے کسی بندے کا آپ سے کوئی شکوہ نہیں. آپ نے مطلب کیا کیا یار؟ آپ ان کی دیکھیں 4 سالوں کے اندر اس ملک کو کہاں میں اٹھا کے لے گئے. آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے. جو 65 روپے کا پیٹرول اٹھا کے 250 روپے میں لے کے گئے, آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے. جو آٹا, چینی, مطلب ہر چیز کون سی آپ اس میں مجھے ایک ایسی چیز بتائیں کہ 4 سال کے اندر ان کے قرضے کئی ہزار گنا بڑھ گئے اس ملک کے اندر, اور انہوں نے ایک سنگل پروجیکٹ مجھے بتا دے. ایک سیکنڈ ٹھہریے جی, ایک سنگل منصوبہ مجھے اس ملک کے اندر ان کا بتا دے جو انہوں نے IMF سے قرضے لیے اور دوسرے ملکوں سے انہوں نے قرضے لیے. ایک سنگل پروجیکٹ مجھے اس ملک میں بتا دے جو انہوں نے لانچ کیا, سنگل پروجیکٹ. ہم سے پوچھے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ نے قرضے لیے, ہم آپ کو اس کی ایک لمبی تفصیل, لمبی لسٹ دینے کو تیار ہیں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ قرضہ 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں ہم نے استعمال کیا, یہ خرچہ ہم نے ڈیم بنانے میں استعمال کیا, یہ خرچہ ہم نے موٹر وے بنانے میں صرف کیا, یہ جو لون ہم نے لیا تھا یہ ہم نے میٹرو بنانے میں صرف کیا, یہ جو لون لیا تھا ہم نے ایروپلین بنانے میں صرف کیا, یہ جو ہم نے لون لیا تھا یہ ہاسپٹلز اور مختلف ادارے, تعلیمی ادارے بنانے میں ہم نے صرف کیا. آپ مجھے ان کا ایک سنگل پروجیکٹ بتا دیں. ملک صاحب, PTI کے 4 سالہ دور کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ جائیں گے. جی الیکشن تو دیکھیں, الیکشن ڈیفینیٹلی جائیں گے. الیکشن تو ہونا ہی ہونا اس ملک کے اندر. کب ہوں گے الیکشن؟ الیکشن اپنے انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے. ابھی تو دیکھیے آپ الیکشن کی بات رہے, اس وقت تو آپ کا سروائیول ہی مشکل ہے. ایک تو بڑی مہربانی ان کی, میں ہمیشہ ان کے یو ٹرن سے الرجی کی رہا ہوں, آپ کے جو PTI کے سابقہ اپنا پرائم منسٹر تھے, لیکن ایک بات کی مجھے کل ان کی خوشی ہوئی کہ شکر ہے ان کو کوئی خدا کا خوف آیا, کوئی عقل کو ان کے ہاتھ مارا. پہلے یہ فرما رہے تھے کہ 35 جو ضمنی الیکشن ہے میں 35 کے 35 الیکشن میں خود کنٹیسٹ کروں گا. اب کل ان کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ ٹی وی پہ کہ میں 35 الیکشن نہیں لڑوں گا, میں ضمنی الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا, میری پارٹی کے لوگ کریں گے. چلیں یہ اچھا ہے. ادروائز اگر وہ 35 ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی عوام کا, میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی تھی, ہمارے ٹیکسوں کی کمائی تھی, وہ جو حرام کرتے پھر وہ دوبارہ ضمنی الیکشن میں جاتے. تو یہ شکر اللہ پاک نے ان کو بھی تھوڑی سی عقل دی. ہماری دعا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اور عقل دے, شعور دے, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے مل بیٹھ کے کوئی اچھے فیصلے کر سکے. ملک صاحب, اس ملک کی خوشحالی, اس ملک کی ترقی اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے میرے خیال سے تمام سیاستدانوں کو قربانی دینی چاہیے. بالکل. میاں محمد نواز شریف کو بھی اپنی تمام باہر کی جائیداد کو فروخت کر کے اس ملک میں لے کے آنا چاہیے, اپنے بچوں کو پاکستان میں لے کے آنا چاہیے, اور اس ملک کو ہی اپنا ملک سمجھنا چاہیے, نہ کہ اپنا علاج 35 سالوں کے اندر میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ وہ ہاسپٹلز, وہ پاکستان کی عوام کو وہ سہولیات نہیں دے پائیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے بھی باہر جا رہی ہیں. جو غریب آدمی ہیں, جو مستحقین ہیں, اس میں خواہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے یا میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, ان لوگوں نے, تمام سیاستدانوں نے پاکستان کے لیے
اگر سوچنا ہے تو یہ وقت ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کا, اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی باہر کی پڑی ہوئی جائیدادیں پاکستان میں لے کے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو قاسم اور سلمان کو بھی پاکستان میں لانا چاہیے, وہ ان کے بیٹے ہیں, اور بالکل باقیوں کو بھی اسی طریقے سے ان کی اولادوں کو یہاں پاکستان میں جہاں آپ کا مرنا جینا ہے, جہاں آپ نے سیاست کر رہے ہیں, جہاں آپ نے خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, تو وہ یہاں پر ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کے جو ایک بیٹے دو بیٹے باہر ہیں, وہ ان کا بزنس شروع سے ہی باہر تھا, ان کی بیٹی یہاں پر موجود ہے, ان کے بھائی یہاں موجود ہے, ان کے بھتیجے, ان کی باقی ساری فیملی یہاں پر موجود ہے. اسی طرح انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اپنے بیٹوں کو یہاں پر لائیں گے پاکستان کے اندر, اور یہاں کھل کے سیاست کریں گے. یہاں پہ کوئی اچھا ہاسپٹل بھی بنائیں گے جس کے اندر ان کا علاج ہو پائے. جی بالکل بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے. اور جی ایسے کہتے کہ نا وہ پرسنل گفتگو مناسب نہیں ہے, سیاست پہ بات ہونی چاہیے, مطلب پرسنل گفتگو تو بہت ساری ہو سکتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کو بھی, عمران خان صاحب کو بھی اللہ پاک ہدایت دے, اور شوکت خانم کا جو پیسہ جو انہوں نے تقریباً $35 لاکھ جو انہوں نے ریل اسٹیٹ کے اندر انہوں نے سٹے میں لگائے ہیں, تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے کہ چیریٹی کے نام پہ جو فنڈ جمع ہوتا ہے پوری دنیا میں لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پراپر اپنے اصل جگہ اصل مقصد پہ ان کو لگانا چاہیے, اور بالکل باقیوں کو بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. صاحب آخر میں پاکستانی عوام کو کوئی ایک خوشخبری تو سنا دیں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایک خوشی کی خبر سنا دیں جو آپ کے الفاظ بنے اور عوام کے دل کو چھو لیں, اور عوام مطمئن ہو جائے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں آٹے میں, چینی میں, دال میں, سبزیوں میں, گھی میں ریلیف ملنے والا ہے. دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ قریب تھوڑا ہی عرصے کے ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹ ہم نے جانا ہی الیکشن پہ جانا ہے, اور الیکشن میں جانے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی. اور انشاءاللہ تعالی عوام کو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے عزیز لیڈر اور قائد پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بہت جلد ان کے درمیان میں ہوں گے, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ مشکل وقت بھی ہم انشاءاللہ تعالی گزار لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی بتدریج, ایک دم تو میں اگر کوئی بات کروں تو غلط ہو جائے گی, بتدریج انشاءاللہ تعالی جو نیسیسری آف لائف ہے, جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں, ان میں انشاءاللہ تعالی ان کے ریٹ پہ پرائس پہ کمی آئے گی. اور ایک پرسنل سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں. جی ضرور. ملک صاحب آپ بھی پاکستانی شہری ہیں. جی الحمدللہ. اور آپ راولپنڈی کی سیاست میں بھی نئے, جب آپ اپنے گھر کے لیے سودا سلف لیتے ہیں تو مہنگائی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. مطلب یہ تو دیکھیے نا, میں زیادتی کروں گا اگر میں اس بات سے ڈینائی کروں. بالکل اس وقت عام آدمی کی زندگی مشکل میں ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا جی, یہ تو بالکل حقیقت ہے. لیکن اس کے پیچھے دیکھیں نا, اگر آپ 4-6 ماہ کی حکومت کو آپ مدد الزام ٹھہرائیں تو یہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی, غلط ہوگا. آپ اس کا تسلسل دیکھیں کہ گزشتہ 4 سال 5 سال سے اس ملک کے اندر اگر آپ نے اس قسم کی حکمرانی آپ نے فضا کی کہ ماں سوائے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کے اور چور کرنے کے, جیلوں میں بند کرنے کی, کوئی آپ نے پازیٹیو پالیٹکس نہیں کی, کوئی اپنی عوام کے بارے میں کوئی آپ نے اچھی چیز, کوئی ایسی پرپوزل نہیں دی, کوئی سوچا نہیں, تو ڈیفینیٹلی آج مشکل وقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس بار بھی سرخرو ہوں گے, اور نہ صرف میرے آپ کے بلکہ اس ملک اور قوم کے سب کے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک حفیظ امان صاحب. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو کامیاب کرے اور معاشی بحران سے نکالے اور مہنگائی کی عذاب سے ہم لوگوں کو آزاد کرے. السلام علیکم.